بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الانبیاء، نمبر 21، مکی۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 83۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کا معاملہ بھی یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ خدایا، میں سخت تکلیف میں پڑ گیا ہوں اور جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ تجھ سے بڑھ کر سامان ربوبیت و رحمت عطا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ سورہ 38 آیت نمبر 41۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جزام نہیں ہوا تھا بلکہ سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے اور یہ جسمانی تکلیف تھی۔ قصہ ایوب علیہ السلام کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سفر میں تھے کہ ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ آج بھی اگر کوئی صحرا میں بچھڑ جائے تو وہ چلتے چلتے ہی مر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے نصب و عذاب، سورہ 38 آیت نمبر 41۔ یہ تکلیف نصب کی وجہ سے تھی۔ نصب لفظ کا مادہ ہے نون فاد بے اور معنی ہے تھک جانا، عاجز و درماندہ رہ جانا۔ نصبو کے معنی ہے مشقت، تھکن، کوفت، اور عیش و ناصبو کے معنی ہے ایسی زندگی جس میں مشقت ہو۔ نیز معنی ہے بیماری، مضرت، مشقت، ابتلاء و آزمائش۔ ہوا یہ تھا کہ وہ ایک سفر میں بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پریشانی آپ کی اس وقت ختم ہوئی جب بچھڑے ساتھی مل گئے، سورہ 38 آیت نمبر 43۔ اور پھر راستہ ایسا ملا کہ اور آبادیاں بھی مل گئیں، لیکن بچھڑنے کے دوران سفر میں کیا ہوا تھا؟ مسّن الشیطان بنصب و عذاب، سورہ 38 آیت نمبر 41۔ ایسا ہوا کہ سفر کی تھکان تھی، پیاس کی شدت سے نڈھال تھے، اس پر اسے شیطان نے چھو لیا اور اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو مصائب و تکالیف نے گھیر لیا۔ زیر غور آیت میں الفاظ ہیں مسنی یضر، سورہ 21 آیت نمبر 83۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الضر کیا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن نے کہا مسنی الشیطان بنصب و عذاب، سورہ 38 آیت نمبر 41، یعنی یہ نصب اور عذاب مسنی الشیطان کی وجہ سے تھا۔ مسنی الشیطان کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے چھو لیا تھا۔ شیطان نے چھو لیا سے تو پھر مراد یہ ہوگا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ قرآن کے مطابق شیطان تو عام مخلص بندوں کو بھی نہیں چھو سکتا، تو حضرت ایوب علیہ السلام تو نبی تھے، تو آپ کو شیطان کس طرح چھو سکتا تھا؟ دراصل لفظ شیطان کا ترجمہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ عربوں کے ہاں شیطان ایک قسم کا فنیر سانپ ہوتا ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ فنیر سانپ کی شکل کا ایک پودا شجر زقوم بھی ہوتا ہے، جس کو ناگ فنی تھوہر کا پودا کہتے ہیں، جو بدبودار اور کڑوا ہوتا ہے۔ اس قسم کے درخت کو عربی زبان میں شیطان کہتے ہیں اور شیطان کے معنی پھندار سانپ کے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے ہی پیاسے اور تھکے ہوئے تھے، اب سانپ نے بھی ڈس لیا۔ سانپ کے کاٹنے کے بعد انسان کو شدید پیاس لگتی ہے، راستہ مل نہیں رہا تھا اور تکلیف زیادہ تھی، لہٰذا خدا سے فریاد کی۔ خدا نے چشمے کی طرف رہنمائی کی اور کہا ارکض برجلک کا، سورہ 38 آیت نمبر 42۔ تم سانپ کاٹے پاؤں کو پانی میں رکھ کر ہلاؤ، حرکت دو تو پاؤں کی حدت ختم ہو جائے گی۔ خدا کی بتائی ہوئی جڑی بوٹیوں کے علاج سے اور چشمے کی طرف رہنمائی سے حضرت ایوب علیہ السلام صحتیاب ہو گئے۔ ابتدائی دور میں خدا طبعی چیزوں کے بارے میں بھی وحی کے ذریعے رہنمائی دیا کرتا تھا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم وحی کے ذریعے دیا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق قصہ تو یہ ہے، لیکن داستان گوؤں نے حضرت ایوب علیہ السلام نے جزام پیدا کر دیا، جسم میں کیڑے پیدا کر دیا اور نہ جانے اور کیا کیا کیا۔ آیت نمبر 84۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔
चुनांचे हमने उसकी पुकार सुन ली और उसकी तकलीफ रफा कर दी और उसके बिछड़े हुए साथी भी उसको मिल गए, बल्कि उन साथियों जैसे और लोग भी मिल गए। ये कुछ हमारी तरफ से मरहमत हुआ। इस वाकया में भी उन लोगों के लिए सामान्य मौइज़त है जो हमारे कानून की अताअत करते हैं। आयत नंबर 85। وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين اور اسی طرح کے انبیاء اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل تھے جن پر ہم نے فضل کیا، یہ بھی حق کی دعوت میں جم کر کھڑے رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کی کوئی تفصیل قرآن کریم نے نہیں دی ہے۔ آیت نمبر 86۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمتوں سے نوازا، یقیناً یہ سب صالحین کے زمرے میں شامل تھے۔ آیت نمبر 87۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اور اسی طرح ذوالنون یونس علیہ السلام کا معاملہ ہے، جب وہ اپنی قوم سے تنگ آ کر غصہ میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قوم کو چھوڑ دینے پر ہم اس سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ پھر جب وہ مشکلات میں گھر گیا تو اس نے ہمیں پکارا اور کہا کہ بارے الہ، تیرے سوا اور کسی کا اقتدار و اختیار نہیں جو مجھے ان مشکلات سے نجات دلا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا فیصلہ ہی ایسا ہوتا ہے جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہوتا ہے۔ سورہ 37 آیت نمبر 139، سورہ 68 آیت نمبر 48۔ میں نے جو فیصلہ کرنے میں عجلت کی اور تیرے حکم کا انتظار نہ کیا تو یہ میری طرف سے بڑی زیادتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اجتہادی غلطی۔ ذوالنون مچھلی والا، ذوالنون کا نام یونس علیہ السلام بھی تھا اور آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ نون اور حوت مچھلی کو کہتے ہیں۔ نام یونس علیہ السلام ہے، حوت اور نون ان کا لقب ہے۔ ہجرت کا فیصلہ نبی کا اپنا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ خدا نے کرنا ہوتا ہے، مگر حضرت یونس علیہ السلام یہ فیصلہ خود ہی کر کے ہجرت کر گئے۔ قوم ایمان لے آئی اور ان پر آنے والا عذاب ٹل گیا جس کا یونس علیہ السلام کو علم نہ تھا، لیکن ہجرت کا فیصلہ انہوں نے سرکشی کے ارادے سے نہیں کیا تھا۔ اگر نبی کو کہا جائے کہ اس جگہ پر رہو اور وہ جگہ چھوڑ جائے، یا کہا جائے کہ ہجرت کر جاؤ اور وہ ہجرت نہ کرے، تو یہ دونوں صورتیں جرم یا گناہ ہوگا۔ نبی کبھی گناہ معصیت نہیں کرتا، البتہ اس قسم کی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ ہجرت کے وقت ان کا خیال تھا کہ قوم کے اندر ٹھہرے رہنے کا تو خدا کا کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے ہجرت کر جانا خدا کی معصیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب میں دیکھا کہ میں حج کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خدا کی طرف سے اشارہ سمجھ لیا اور عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ قریش نے عمرہ نہ کرنے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کر کے بغیر عمرہ کیے واپس ہوئے۔ یہ بھی اجتہادی غلطی تھی۔ اگر کوئی بھی انسان اپنی تدبیر میں اجتہادی غلطی کرتا ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 88۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ پس ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور اس طرح ہم لوگوں کو غم و حزن سے نجات دیتے ہیں جو ہمارے قوانین کی صداقت و محکمیت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 99۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کا معاملہ بھی یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے نشو و نما دینے والے، تو مجھے اس دنیا میں بغیر وارث کے تنہا نہ چھوڑ، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ تو ہی ہم سب کا بہترین وارث ہے۔ سورہ 3 آیت نمبر 38، سورہ 19 آیات 5 تا 7۔ آیت نمبر 90۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔
ہم نے زکریا علیہ السلام کی پکار سن لی اور اس کی بیوی میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر کے اسے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ تمام انبیاء یقیناً نوع انسانی کے بھلائی کے کاموں میں نہایت تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور امید و یاس دونوں حالتوں میں وہ ہمارے قوانین کو پیش نگاہ رکھتے تھے اور ہمارے ہی احکامات کے سامنے جھکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قوانین خداوندی کے خلاف قدم اٹھانے میں کس قدر خطرات پنہاں ہیں۔ وہ ان کی خلاف ورزی سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے تھے۔ نقص حضرت زکریا علیہ السلام میں نہیں، اس کی بیوی میں تھا۔ اصلحنا لہو سورہ 21 آیت نمبر 90۔ یہاں لہو نے ساری بات واضح کر دی کہ نقص حضرت زکریا علیہ السلام میں نہیں بلکہ اس کی بیوی میں تھا۔ علاج سے نقص دور ہو گیا اور اولاد پیدا کرنے کی بیوی میں صلاحیت پیدا ہو گئی۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میاں اور بیوی دونوں میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک یا دونوں میں نقص ہوگا تو اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ خدا کی مطلق قدرت ایسی عظیم ہے کہ کائنات کو عدم سے بغیر کسی سابقہ طبعی مسالہ کے بغیر کسی سبب کاز کے وجود میں لے آیا ہے، لیکن کائنات کو وجود میں لانے کے بعد جو قوانین اس نے بنا دیے ہیں وہ خود بھی ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری تو بیوی نہیں ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لایا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل تھی کہ اس کے ہاں بیوی کے بغیر بیٹا بھی ہو جاتا۔ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ کائنات کو وجود میں لانے کے بعد اولاد پیدا کرنے کے لیے میں نے قانون بنا دیا ہے کہ مرد اور عورت جن میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی ان کے اختلاط سے اولاد پیدا ہوگی۔ اگر میرے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ میں فلاں کا باپ ہوں تو اکیلے باپ سے تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی عورت کو مرد کی اور مرد کو عورت کی ضرورت ہے۔ اب اس سے معاملے کو ذرا الٹا دیجیے، حضرت مریم کے معاملے میں اگر مرد نہیں ہے تو اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ آیت نمبر 91۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور اس پاک دامن خاتون حضرت مریم کا معاملہ بھی یاد کرو جس نے اپنے اندیشوں کی جگہ کی حفاظت کی تو شادی کے بعد ہم نے اسے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اس کے پیٹ ہی میں بچے کے اندر ہر انسانی بچے کی طرح ہم نے اپنی توانائی کا شمع ڈالا تو عیسیٰ علیہ السلام صاحب اختیار و ارادہ بن گیا۔ سورہ 3 آیت نمبر 44، سورہ 19 آیت نمبر 16، سورہ 32 آیت نمبر 9۔ اور اس کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنایا کہ خدا کی شریعت نے انہیں مقرب و مقبول ٹھہرایا اور یہودیوں کی خود ساختہ شریعت نے معاذ اللہ ان کو مردود و ملعون قرار دیا۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں سورہ مریم کی آیت نمبر 15 تا 37 کے تحت۔ آیت نمبر 92۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ اے رسول، یہ تم انبیاء کا گروہ شروع سے آخر تک ایک ہی جماعت تھی۔ ہم نے رسولوں سے کہا تھا کہ صرف میں ہی تمہارا نشو و نما دینے والا ہوں، لہٰذا تم صرف میری ہی اطاعت اختیار کرو۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ سورہ 21 آیت نمبر 92۔ انبیاء کرام کا ایک امت واحدہ بننے کا سبب یہ تھا کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے ایک واحد قانون کا اتباع کرتے تھے۔ ایک قوم کی تشکیل کے لیے یہ ہے معیار جو قرآن نے بتایا ہے۔ یہ الگ الگ فقہ و قانون مسلمانوں کو امت واحدہ نہیں بننے دیتے۔ امت واحدہ تو بنتی ہے صرف اور صرف ایک ہی قانون کا اتباع کرنے سے۔ آیت نمبر 93۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ پھر ہوا یوں کہ امتوں نے باہمی اختلاف کی وجہ سے امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا اور بھول گئے کہ ان سب کو ملا کر ہمارے ہی قانون مکافات کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 94۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ کامیابی کے لیے اصول یہ ہے کہ جو کوئی بھی ضابطہ خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھے اور اس کی متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہے تو اس کی صحیح و عمل ناکام نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمارا قانون مکافات ہر ایک کی صحیح و عمل کو محفوظ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 95۔ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون۔
جس قوم کی مدت عمل کا وقفہ ذات کی نشو و نما کیے بغیر ختم ہو جائے تو وہ تباہ ہو کر زندگی کی شادابیوں سے محروم رہ جاتی ہے اور پھر لوٹ کر مرفع الحالی کی طرف نہیں آ سکتی۔ سورہ 17 آیت نمبر 58۔ آیت نمبر 96۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ مرفع الحالی کی ایک شکل یہ ہے کہ جب قوت و شوکت کی مالک تیز خرام قومیں یاجوج و ماجوج اپنے ملکوں سے نکل کر ان پسماندہ اقوام کے ملکوں میں ڈیرے ڈال دیں۔ سورہ 18 آیت نمبر 94۔ تو کچھ عرصہ کے بعد رد عمل کے طور پر ان کمزور قوموں میں بھی زندگی کی حرارت ابھر آتی ہے اور وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتی ہیں تو انہیں دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی حقیقت اور پسماندہ اقوام کا اٹھنا۔ ان دونوں الفاظ کا مادہ الف جیم جیم ہے اور معنی ہوتے ہیں آگ کی طرح شعلہ مزاج، شعلہ صرف بھڑک اٹھنے والے جنگجو سرکش۔ تو گویا قرآن نے دو اقوام کا ذکر ان کے نام کی بجائے صفات کے ساتھ کیا ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ وسط ایشیا میں منگولیا کے علاقے میں بسنے والی قومیں تھی جن کو تاتاری بھی کہا جاتا ہے، منگول بھی کہا جاتا ہے۔ ہلاکو اور چنگیز خان ان قبائل سے متعلق تھے، ان کے علاقے زرخیز نہیں تھے، اس لیے ان کی گزر بسر لوٹ مار کے مال پر تھی۔ یاجوج و ماجوج برق رفتار آندھی کی طرح امڑ آنے والے جنگجو سرکش قبائل تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہی قبائل تھے جو وسط ایشیا سے آیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے یاجوج و ماجوج تو بڑے بھولے تھے، لوٹ مار کر کے واپس لوٹ جاتے تھے۔ دوسرے آج کے یاجوج و ماجوج ہیں جو اپنے اپنے ہاں سے اٹھ کر دوسرے دور دراز مقامات میں جا کے جہاں غریب، کمزور اور ناتواں قومیں ہوں وہاں جا کے قبضہ کر کے کالونیاں بنا لیتے ہیں۔ وہ غیر مہذب قبائل تو لوٹ چھوٹ کے بعد چلے جاتے تھے لیکن آج کی مہذب اقوام تو ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ ہمارے دور کے یہ یاجوج و ماجوج ازحد خطرناک ہیں۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ جو قومیں کبھی ایک دفعہ یاجوج و ماجوج سے دب جائیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا یہ استحصال اور استبداد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے خلاف ان اقوام میں ایک رد عمل ابھرتا ہے اور اس رد عمل کے طور پر ان اقوام میں آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان قوموں کے اندر ان کے استبداد کے رد عمل کے طور پر ان کے خون میں جوش آتا ہے تو وہاں کوئی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتا ہے۔ ترکی میں مثال سامنے ہے کہ جب مغرب کا استحصال حد سے بڑھا تو قوم میں اضطراب پیدا ہوا اور جناب عطا ترک نے قوم کو حیات تازہ بخش دی۔ قرآن نے یہ طریقہ کار بتایا ہے کہ وہ پسماندہ قومیں جن میں شرر زندگی ابھی باقی ہو تو یاجوج و ماجوج قسم کی قومیں وہاں جاتی ہیں، وہ وہاں ظلم و استبداد کرتی ہیں۔ شروع میں تو حکمران کی ساحری ان کو سلا دیتی ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ رد عمل کے طور پر ان کے خون میں جوش پیدا ہوتا ہے اور وہاں کوئی ان کے اندر ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے جو ان کے طلسم کو توڑ دے تو اس طریق سے اس قوم کو نشاط ثانیہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر قوم کی زندگی میں شرارہ نہ رہے تو پھر اس قوم کے اٹھنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کا اٹھ کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ آگ کی طرح شعلہ مزاج، شعلہ سے بھڑک اٹھنے والے جنگجو سرکش تو قیامت تک اٹھ کے پسماندہ اقوام کو دبوچتے رہیں گے اور ان کے خلاف قیامت تک رد عمل بھی ابھرتا رہے گا۔ آیت نمبر 97۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ٹھوس تعمیری نتائج کا حامل حقیقی انقلاب قریب آ لگا ہے۔ انقلاب کے اچانک نمودار ہونے پر ان لوگوں کی نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے ہمارے قانون کی صداقت سے انکار کیا۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ افسوس ہم پر، ہم اس آنے والے انقلاب سے بے خبر رہے اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ٹھوس تعمیری نتائج کا حامل حقیقی انقلاب اسی دنیا میں آیا کرتا ہے۔ الحق سورہ 21 آیت نمبر 97۔ اس لفظ کے بنیادی معنی کے اعتبار سے ایسا واقعہ یا ایسا معاملہ جو محض ذہنی نہ ہو بلکہ حقیقتاً ٹھوس حالت میں ابھر اور نکھر کر سامنے آ جائے، یعنی وہ چیز جو یہاں اسی دنیا میں ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آ جائے۔ کہا کہ تمہارے اعمال کے نتائج سے متعلق جو وارننگ تنبیہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اس کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تنبیہ کا تعلق مدنی دور سے متعلق ہے، خواہ اس کا آغاز جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624
ईस्वी से हो, खा वो आखिर में जाकर जंग तबूक रजब 9 हिजरी मुताबिक नवंबर सन 635 ईस्वी तक पहुंचे। लेकिन बताया ये है कि वो इनकलाब यानी टकराव करीब आ रहा है। कहा कि जब तुम जंग में टकराओगे तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जंग बदर 13 मार्च सन 624 ईस्वी और जंग हुनैन और जंग खैबर में यह हकीकत सच बनकर ठोस शक्ल में सामने आ गई थी। हजरत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आते तो उन लोगों को उनके गलत निजाम के तबाहकुन नताइज से आगाह करते थे और साथ ही बताते थे कि अपने निजाम को कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक तश्कील कर लो। तुम न सिर्फ तबाही से बच जाओगे बल्कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत की जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। आसमानी इनकलाब से असल मकसद इंसान की जात की सलाहियतों की नशोनुमा होता है और ये नशोनुमा सिर्फ एक इज्तिमाई निजाम में ही हो सकती है। इनफरादी जिंदगी बसर करने से जात की नशोनुमा नहीं होती। सही इज्तिमाई निजाम में जरूरियात जिंदगी खुद मयसर आती रहती हैं। ये भी मुमकिन था कि इसी मकाम पर निजाम की तश्कील हो जाए जहाँ से नबी अपनी दावत की इब्तिदा करता था। अगर हालात साजगार न होते तो खुदा के हुक्म से नबी वहाँ से किसी साजगार जगह की तरफ हिजरत कर जाता था। कुरान में अंबिया इकराम के जितने वाकयात बयान किए हैं वो इसीलिए बयान किए हैं कि निजाम के नताइज इसी दुनिया में नमूदार होते हैं। खुदा का तो फरमान था कि मेरी रहनुमाई के मुताबिक जो जिंदगी बसर करेगा उसको इसी दुनिया में न किसी किस्म का खौफ होता है और न हुज़्न। सूरह 2 आयत नंबर 38। और मेरी रहनुमाई की खिलाफ वर्जी करोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। खुदा ने बात इसी दुनिया की है। ये दूसरी बात है कि जिंदगी इस दुनिया से आखिरत तक मुसलसल चलती है। आयत नंबर 98। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। दुनिया और आखिरत में उनसे कहा जाएगा कि अब तुम और तुम्हारे वो अरबाबे इक़्तिदार जिनकी तुम अताअत किया करते थे सब के सब तबाह कर देने वाले आतिशी अजाब का ईंधन बनोगे। तुम लाजमन इसमें दाखिल होकर रहोगे। बातिल आमाल ही जहन्नम का ईंधन होंगे जिन्हें इंसान अपने साथ लेकर जाएगा। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नमा। सूरह 21 आयत नंबर 98। आमतौर पर तर्जुमा किया जाता है कि तुम और तुम्हारे माबूद यानी तुम और तुम्हारे बुत जहन्नम के अंदर जाएंगे और जहन्नम भी मरने के बाद का मुराद लिया जाता है और माबूद के मानी हो गए बुतों की परस्तिश करना। अब सवाल पैदा हुआ कि वो पत्थर जो जंगल में पड़ा हुआ था उसको उठाकर तुम लाए, तराशा तुमने, मंदिर में रखा तुमने, खुद ही उसके सामने झुके। ये बेचारा ना तो खुद बुत बना, ना खुद उसने कहा कि मेरी परस्तिश करो, ना उसने उनके झुकने को ही देखा, तो अब क्यों जहन्नम में फेंका जा रहा है? मजहब ने दिया कि उनको इसलिए जहन्नम में फेंका जाएगा कि ये परस्तिश करने वालों को मालूम हो जाए कि वो कितने बेबस हैं। दुनिया का जहन्नम तो मजहब के जहन में आ ही नहीं सकता। दुनिया के जहन्नम जंग को सामने रखा जाए तो हकीकी मफहूम ये होगा कि तुम और तुम्हारे वो अरबाबे इक़्तिदार जिनकी तुम कवानीन खुदाबंदी को छोड़कर अताअत किया करते थे वो सब के सब इसी दुनिया में तबाह कर देने वाले आतिशी अजाब जंग का ईंधन होंगे। और अगर उखरवी जहन्नम मराद लिया जाए तो मफहूम होगा तुम और तुम्हारे वो अरबाबे इक़्तिदार जिनकी तुम कवानीन खुदाबंदी को छोड़कर अताअत किया करते थे वो सब के सब तबाह कर देने वाले आतिशी अजाब का ईंधन होंगे। कुरान ने यहाँ हसब व जहन्नमा सूरह 21 आयत नंबर 98 जहन्नम का ईंधन के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी उसके शोले कहीं बाहर से नहीं आते, खुद तुम्हारे अपने आमाल ही शोले बन जाते हैं। तुम खुद ही इस आग को जलाते हो और खुद ही उसमें जलकर राख हो जाते हो। जहन्नम का यह तस्वर किसी इंसान के जहन में नहीं आ सकता। इंसानी तस्वर तो यह है कि एक बहुत बड़ा गड़ा है, उसके अंदर पहले से आग हजारों लाखों और करोड़ों साल से जलाई जा रही है, इसको तंदूर की तरह तपाया जा रहा है और फिर इस आग के अंदर फेंका जाएगा। कुरान के अल्फाज हसब व जहन्नमा सूरह 21 आयत नंबर 98 ने ये सारा तस्वर ही बदल दिया। कुरान कहता है कि जहन्नम वो है जिसमें इंसानों के अपने आबाल भड़क कर इसका ईंधन बनते हैं। कुरान के अल्फाज ने बता दिया कि ईंधन कहीं बाहर से नहीं आता। जहन्नम की आग के बारे में कुरान ने यूं तशरीह की कि यह खुदा के कानून मुकाफात की भड़काई हुई आग है जिसके शोले दिलों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। सूरह 104 आयत नंबर 6-7 यानी ये वो आग है जिसके शोले तुम्हारे दिलों को लपेट में ले लेते हैं। कुरान ने जहन्नम का तस्वर ही बदल दिया कि इंसान खुद उसका ईंधन है। इसका ईंधन कहीं खारिज से नहीं कि इसमें डाला जाएगा। इंसानों के गलत अमाल ही अपनी अपनी जहन्नम का ईंधन होंगे। उखरवी जहन्नम तो वहाँ जाकर मालूम होगा, लेकिन दुनियावी जहन्नम तो हमारे सामने है जिसमें सारी दुनिया चल रही है, लेकिन आपको आग कहीं नजर नहीं आ रही है। हर दिल की कैफियत यह है कि वो आग के शोलों के अंदर लिपटा हुआ है। दुनिया के जहन्नम को महसूस करो तो फिर उखरवी जहन्नम भी समझ में आ जाता है।
آیت نمبر 99۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔ اگر تمہارے معبود ارباب اقتدار کسی قوت کے مالک ہوتے تو دنیا میں تباہی کے عذاب شکست میں کیوں مبتلا ہوتے، اور اب سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تم ارباب اقتدار کو بڑی قوتوں کا مالک سمجھا کرتے تھے، اور یہ کہ یہ صاحب اقتدار اپنے ساتھ تمہیں بھی ہر خطرے سے محفوظ رکھیں گے۔ آج تمہیں یہ شکست کا عذاب ملا ہے جس میں تم اور تمہارے صاحب اقتدار گرفتار ہیں۔ اگر اپنی روش نہ بدلی تو تم ہمیشہ اس عذاب میں رہو گے، اس دنیا میں بھی، کیونکہ اب تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی اور اخروی زندگی میں بھی۔ آیت نمبر 100۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ اس تباہی میں ان کی چیخو پکار اس قدر شدید ہوگی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اس تباہی و بربادی اور افراتفری کے اندر اتنا شور اٹھے گا اور اتنی دہائی مچے گی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ دیکھا اپنے جنگوں کا کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے اور جنگ کی کیا کیفیات تھیں۔ باطل نظام کے نتائج جب بھی محسوس شکل میں سامنے آئیں گے تو یہی کیفیت ہوگی، یہی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی آواز کی پرواہ نہ ہوگی۔ آیت نمبر 101۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون۔ البتہ جو لوگ اپنے اعمال کی بدولت حسن کارانہ انداز عزیز کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے وہ اس عذاب سے دور رکھے جائیں گے۔ سبقت پہل ہے، انیشیٹو ہے، یعنی عمل پہلے سرزد ہوگا اور نتیجہ بعد میں برآمد ہوگا۔ نتیجہ عمل سے پہلے کبھی نہیں نکلا کرتا، جو کچھ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس دن کہے گا، اے کاش میں پہلے سے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج چکا ہوتا جو آج مجھے زندگی عطا کر دیتا۔ سورہ 99 آیت نمبر 24۔ قدمت، ما قدمہ اور ما سابقت قرآن ہی کے الفاظ ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر شخص جو آج اپنے کل کے لیے کر رہا ہے اسے ہمیشہ اس پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ آج آنے والے کل کے لیے کر رہا ہے۔ یہ ہے جسے قدمت، ما قدمہ اور ما سابقت کہتے ہیں۔ پہلے لکھا ہوا یا پہلے طے ہوا کچھ نہیں ہوتا۔ جبریت، ڈٹرمینزم یعنی والقدر خیر و شر ہی من اللہ تعالی کا عقیدہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو حیوانی سطح پر رکھتا ہے، ابلیسیت مایوسی کی سطح پر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 102۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ وہ خوشگوار زندگی کے مستحق عذاب کی آہٹ تک بھی نہ سن پائیں گے۔ سورہ 19 آیت نمبر 71۔ ان کی تمام دلی آرزویں پوری ہوں گی اور وہ اس کیفیت میں سرشار رہیں گے۔ حق و باطل کی جنگ میں مخالفین کا جو انجام ہوتا ہے قرآن اس کو بھی جہنم کہتا ہے۔ خدا کے احکام اور قوانین کے مطابق جو خوشگوار معاشرہ قائم ہو جاتا ہے اس کی خوشگواریوں کی وجہ سے اسے جنت اور قوانین سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے سے جن ناخوشگواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا جنگ میں مخالفین کا انجام اسے جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ اسی دنیا کا جہنم اور جنت ہے، اس کے بعد زندگی مسلسل چلتی ہے۔ اگلی زندگی کی جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن یہاں اقوام کے اعمال کے نتائج اس دنیا میں بھی سامنے لاتا ہے۔ غلط نظام کا انجام تباہی و بربادی ہوتا ہے اور اسی کو جہنم کہتے ہیں، اور صحیح نظام قائم ہو تو اس میں انسانیت کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے اور یہ دنیا کی جنت کہلاتی ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ مجرم کچھ دن سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور پھر سزا بھگتنے کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فیصلہ ایک ہی دفعہ ہوگا، جو جنتی ہے وہ جنتی رہے گا اور جو جہنمی ہے وہ جہنمی رہے گا۔ زندگی نفس واحدہ سے ارتقا کرتی ہوئی آگے بڑھی ہے۔ جس نو میں آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی وہ اسی نو میں رک کر عمل تولید پروکریشن کرنے لگی، اور جو نو آگے بڑھنے کے لیے اپنے اندر استعداد پیدا کر لیتی تھی وہ ارتقاء کی اگلی منزل میں چلی جاتی تھی۔ طبعی زندگی کے ارتقاء کا مرحلہ مقام آدمیت پر پہنچ کر تکمیل کو پہنچا اور زندگیوں کی مختلف شاخوں میں سے انسان اس کا مستحق ٹھہرا کہ اس کو مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے لیے غیر مرئی ذات عطا کی جائے۔ ذات کا عطا کیا جانا اس بات کی علامت تھا کہ طبعی زندگی کا ارتقاء مکمل ہو گیا ہے۔ اب ارتقاء انسانی ذات میں ہونا مقصود پایا، اسی لیے انسان کے طبعی جسم کا اولین فریضہ قرآن کریم ذات کی نشو و نما بتاتا ہے۔ چونکہ انسانی ذات کائنات کی شے نہیں ہے
اس لیے اس کی نشو و نما کے لیے ہدایات، ڈائریکشن بھی کائنات سے باہر سے یعنی عالم امر سے عطا کی ہیں تاکہ ان کی رہنمائی میں انسانی ذات زندگی کے اگلے مراحل طے کرنے کے قابل ہو جائے۔ آیت نمبر 103۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اس انقلاب کی شدید ترین ہولناکی بھی انہیں خوشگوار زندگی کے حاملین کو ہراساں نہ کر سکے گی۔ کائنات کی تمام تعمیری قوتیں ان کی رفیق کار ہوں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ آ کر رہے گا۔ سورہ 27 آیت نمبر 99۔ الفزع الاکبر سورہ 21 آیت نمبر 103۔ بہت بڑے حادثہ کو کہتے ہیں۔ نشو نما یافتہ ذات کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا حزن ہوگا۔ سورہ 2 آیت نمبر 38۔ اور نہ ہی ان کو الفزع الاکبر جیسی کیفیت میں کسی قسم کا خوف و حزن ہوگا۔ زندگی کے حوادث تو ایک طرف یہاں تک کہ سب سے بڑا حادثہ موت ہے، اس سے بھی کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ مومن کے لیے موت کا حادثہ باعث مسرت ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس نے موجودہ زندگی سے بہتر زندگی کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ اس دور میں ان کے بڑے بڑے لوگ جو آج اس طرح بلندیوں پر ہیں کو یوں لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا جس طرح بہی کھاتے کو حساب ہو چکنے کے بعد لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اور جس طرح انسانیت دور اول میں تھی معاشرہ اس دنیا میں پھر اسی حالت کی طرف لوٹ آئے گا جس میں نوع انسانی امت واحدہ تھی اور رزق کی فراوانی تھی۔ سورہ 2 آیت نمبر 213۔ سورہ 10 آیت نمبر 19۔ یہ ہمارا وعدہ ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے۔ خدا کے تخلیقی پروگرام میں کوئی غلطی نہیں رہ جاتی کہ اسے اعادہ کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ آیت کے مروجہ معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ اس دن کا خیال کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جس طرح تومار میں اورات کو لپیٹتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی خلقت کا آغاز کیا اسی طرح ہم اس دن کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہم پر ایک حتمی وعدہ ہے، بے شک ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اس ترجمے کی روح سے کہا جاتا ہے کہ جیسا پہلے ہم نے سلسلہ کائنات شروع کیا تھا اسے پھر سے شروع کر دیں گے، اور جب پھر یہ ایسے ہو جائے گا تو پھر فنا کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پھر شروع کر دیں گے۔ ایسا کرنا خدا کو زیب نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا نے یہ کائنات بالحق پیدا کی ہے۔ بالحق پیدا کردہ شے کے متعلق تو یہ نہیں ہے کہ پھر اس میں تھوڑا سا تجربہ کرنے کے بعد معاذ اللہ یہ دیکھا جائے کہ اوہو اس میں تو غلطی رہ گئی ہے، اس لیے پھر وہ کیا جائے جیسے سلیٹ پر بچہ لکھنے کو مٹا دیا کرتا ہے، یعنی غلط سوال کو مٹا کر پھر سے حساب کا سوال شروع کر دیا۔ یہ بات غلط نہیں ہے، یہ کائنات بالحق تخلیق کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے اس کائنات کی ابدیت تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں معاذ اللہ غلطی رہ گئی تھی۔ اس کو مٹاؤ پھر نئے سرے سے حساب شروع کرو۔ دیکھا جائے تو خدا کی قدرت سے یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ پھر سے یہی سلسلہ کائنات پیدا کرے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اسے ہی پیدا کرنا ہے تو اس کائنات ہی کو کیوں نہ جاری رکھا جائے۔ اگر اس میں کسی اصلاح کی گنجائش ہے تو اصلاح کر دی جائے، لیکن اس سارے سلسلے کو تحس نحس کر کے ختم کر کے فنا کر کے ریزہ ریزہ کر کے دوبارہ تخلیق کرنے کے کیا معنی؟ آیت کے لغوی معنی میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں، ہمارا تعلق تو مجازی معنی سے ہی بنتا ہے۔ اگر اس قسم کی آیات کا تعلق مرنے کے بعد کی زندگی سے سمجھا جائے تو پھر ان میں طبعی کائنات کے زیر و زبر ہو جانے کی طرف اشارہ ہوگا، جس کے بعد تخلیق کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ موت کے بعد نئے دور کی تخلیق کو یا اس کے آغاز کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ اس مفہوم کے ساتھ یہ آیت ایک عظیم حقیقت کو سامنے لاتی ہے کہ طبعی حادثہ کے بعد تخلیق کائنات کا اثر نو آغاز ہوگا، جس طرح پہلے ہوا تھا۔ سما کے لغوی معنی تو بلندی کے ہیں، اس میں اجرام فلکی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سما کے مجازی معنی میں انسان کی رفعتیں، بلندیاں اور سرفرازیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جبال کے لغوی معنی پہاڑ ہیں، لیکن قرآن کریم نے مجازی طور پر بڑے بڑے ترہ بازوں کو بھی جبال کہا ہے، کیونکہ ان کی معاشی اور سماجی زندگیاں پہاڑوں کی طرح مستحکم ہوتی ہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے تو حقیقی یا لغوی معنی یہ ہوں گے کہ پتھر کے مٹی کے یہ پہاڑ روئی
के गालों की तरह बन जाएंगे। लेकिन अगर जुबान के मजाजी मानी लिए जाएं तो जो अरबों के यहाँ इस्तेमाल करना बड़ी आम सी चीज थी, तो मजाजी एतबार से उसके मानी होंगे कि ये जो आज इस तरह से इंसानों की तमद्दनी मुआशरती मुआशी जिंदगी में पहाड़ों की तरह जमे हुए खड़े हैं, ये जो सरदारान कौम है उनके परखच्चे उड़ जाएंगे, हल्के होकर अपने मकामात से हिल जाएंगे। अगर रुगवी मानी लिए जाएं तो फिर मफहूम होगा कि अजरामे फल्की फट जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद नहीं होंगे। इसलिए हमारी जिंदगी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इसमें हमारे लिए कोई सबक है। ये कुर्रे, ये कायनात, ये अजरामे फल्की, ये अर्ज नहीं रहेंगे, फट जाएंगे। तो उस जमाने के इंसान भी तबाह हो जाएंगे। हमें इससे क्या वास्ता कि हम तो उस वक्त होंगे नहीं, तो हमें आज किसी जमाने में वाक़ होने वाले वाक़या से कुछ सबक नहीं मिलता। इसलिए मजाजी मानी ज्यादा मौजू है। अगर कुरान तबई हवादस की तरफ इशारा कर रहा है तो हमारा ईमान है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इससे कोई सबक नहीं मिलता, इबरत नहीं मिलती। हमारे लिए इसमें कोई तालीम नहीं है। हमारे लिए तो ये हवादस इसी सूरत में तालीम बनेंगे जब इन आयात के मजाजी मानी लिए जाएं, जैसा कि अरब लेते थे। फिर से आंखों सबाक में रख कर देखिए जिसमें ये आयात आ रही हैं, तो फिर समझ में आ जाती है कि देखना होगा कि हक व बातिल की बाहमी कशमकश क्या थी और क्यों थी। दायाने इनकलाब क्या चीज पेश किया करते थे, उनकी मुखालिफत कौन सा तबका किया करता था, गलत और सही निजाम का टकराव कैसा होता था। और इस टकराव के आखिर में अगर ये कहा जाए कि तुम देखोगे ये पहाड़, ये सरदार उड़ जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, तो बात समझ में आ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जमायत मोमिनीन का बातिल ग्रोह से इतना बड़ा टकराव हो रहा था, तो कुरान इस मुजाहमत और तसादुम का अंजाम बता रहा है कि आज तो तुम्हें ये सरदार इस कदर पहाड़ों की तरह जमे हुए नजर आ रहे हैं, उनके तुर्रे आसमानों की तरफ फजा की बुलंदियों में उठे हुए हैं। तुम देखोगे कि जमायत मोमिनीन के साथ टकराव के बाद उनके परखच्चे कैसे उड़ते हैं, ये रुई के गालों की तरह हल्के होकर रेजा रेजा हो जाएंगे। ये बात भी पेश नजर रहे कि बाहमी तसादुम और कशमकश के इब्तदाई दौर में उनको वार्निंग देते हुए कहा जा रहा है कि तबाह बर्बाद हो जाओगे। बसीरत इस तरफ रहनुमाई कर रही है कि ऐसे मकामात पर मजाजी मानी लिए जाए, क्योंकि जिस सियाको सबाक में जो चीज तसलसल से चली आ रही है इसमें यही मानी मुनासिब है। खुदा का जमायत मोमिनीन के मुखालिफिन के साथ तसादुम के सिलसिला में ये कहना कि ये सूरज मान पड़ जाएगा और चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और उसके बाद कहा देखा कौमों का अंजाम कैसे हुआ। तो आप देखते हैं कि दरमियान में ये टुकड़ा देखा कि कौमों का अंजाम कैसे हुआ, कुछ बेजोड़ सा नजर आता है, जबकि सारे कुरान में तो रबत बाहमी है। कहा कि इस कशमकश के अंदर तुम देखोगे कि मुखालिफत करने वाले किस तरह जहन्नम के अजाब में मुब्तला होते हैं और सही निजाम को कायम करने वाले किस कदर जिंदगी की खुशगवारियों से फायदा उठाते हैं। अंजामकार तुम देखोगे कि ये इतने बड़े बड़े पहाड़ों जैसे ये सरदार जो समझते हैं कि हमें कौन हिला सकता है, वो अपने मकाम से हिलना तो रहा एक तरफ, ये आसमान की बुलंदियों पर उड़ने वाले रेजा रेजा हो जाएंगे। अब देखिए वो आयत जिसमें कहा कि जिस तरह किसी का हिसाब किताब करने के बाद उसका बही खाता लपेट के रख दिया जाता है, यूं उनका खात्मा हो जाता है। ये जो आज आसमान की बुलंदियों पर उड़ते हुए नजर आते हैं, इसके बाद तुम देखोगे कि इन्हें किस तरह रद्दी के कागज की तरह लपेट के एक तरफ फेंक दिया जाएगा। और उसके बाद है जो तख्लीक इंसानी रोज़े अव्वल में थी, मुआशरा फिर उसी हालत की तरफ लौट आएगा। सूरह 21 आयत नंबर 104, जिसमें नौए इंसानी उम्मत वाहिदा थी और इंसानों के लिए रिज़्क़ की आम फरावानी थी। सूरह 2 आयत नंबर 213, सूरह 10 आयत नंबर 19। मुख्तलिफ खुद साख्ता तजारब की नाकामी के बाद इंसान का अगला कदम कुरानी निजाम से करीब तर होता चला जाता है। कमा बदाना अव्वला खल्किन नुईदुहु, सूरह 21 आयत नंबर 104। दरअसल यहाँ कुरान ने इंसानों के बातिल निजामों के मुतल्लिक बड़ी अजीब चीज कही है। इंसान मुख्तलिफ तजारब के बाद अपने गलत और खुद साख्ता निजाम को तजर्बे के बाद जब आजमाता तो हर जमाने के बाद उसका फैसला सही निजाम या कुरान के सही निजाम के करीब तर होता चला जाता है। यह है तजर्बाती तरीका। दूसरा ये तरीका है कि दायाने इनकलाब इस्लाम की एक जमायत उठे और अपने कुव्वत बाजू से मुखालिफ कुव्वतों को शिकस्त देकर सही निजाम कायम कर दे। ये इनकलाब बहुत जल्दी आ जाता है, चंद दिनों महीनों में आ जाता है। और अगर दायाने इनकलाब इस्लाम की जमायत न हो तो फिर वो है जिसे कहते हैं कि जमाने के तकाजों पर छोड़ दिया जाता है। इंसान की उम्मत वाहिदा की जिंदगी की कैफियत ये थी कि इसमें इंसान को किसी किस्म की मशक्कतें नहीं उठाना पड़ती थी। सूरह 20 आयत नंबर 117। ये आदम की जन्नत थी। फिर इंसान की जिंदगी इज्तिमाई से इनफरादी हुई और मफाद परस्तियों ने उनके दिलों में तरह तरह के ख्यालात पैदा करने शुरू कर दिए। सूरह 20 आयत नंबर 120। मफाद परस्ती की वजह से आपस में इख्तिलाफात पैदा हुए। सूरह 10 आयत
آیت نمبر 19، جس کے نتیجے میں انسانوں کا اتحاد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور انسان گروہوں میں فرقوں میں بٹ گئے۔ اب انسانوں سے ان کا بلند مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس بعد کے دور کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کشمکش حق و باطل اسی طرح جاری رہے گی، غلط نظام مٹتے جائیں گے اور صحیح نظام ایک قدم اور آگے بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ بڑے بڑے سردار جو آسمان کی بلندیوں پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہی کھاتے کی طرح لپیٹ کر رکھ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد آخر کار انسان کی کیفیت اسی طرح مساوات آدم کی سی ہو جائے گی جو تخلیق انسانی کے دور اول میں تھی۔ سورہ 21 آیت نمبر 104۔ انسان اپنی تمدنی زندگی کے آغاز میں اسی زمین پر جنت میں رہتا تھا، ان میں کوئی باہمی اختلاف نہ تھا اور نہ ہی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مشقتیں اٹھاتا تھا، کنواں کھودنا بھی نہیں پڑتا تھا، پانی صاف و شفاف چشموں سے ملتا تھا۔ مجازی مفہوم کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ فرمایا تھا۔ اس وقت تک ساری کشمکش ختم ہو چکی تھی، باطل نظام ختم ہو گیا تھا، جبال اور پہاڑ سردار جو آسمان کی بلندیوں پر اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے ان کو لپیٹ کے رکھ دیا گیا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو چکے تھے، اپنے مقام سے سرک گئے تھے اور نظام حق قائم ہو گیا تھا، اس دنیا میں جنت کی زندگی میسر آ گئی تھی۔ حجۃ الوداع کے خطبے کا آخری فقرہ بڑا ہی عظیم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ ہے کہ سن لو، زمانہ گردش کرتے کرتے آج پھر وہیں آ پہنچا ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی زمانہ گردشیں کرتا کرتا آج پھر اس مقام پر آ گیا ہے جہاں اس دن تھا جب تخلیق ارض و سماع ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور فردوس گمگشتہ کی بازیابی کا دور تھا۔ یہ منسوب حدیث تو ہیرے کی طرح چمک کر پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی کا مفہوم ہے۔ کہا کہ اے نوع انسانی، آج زمانہ گردشیں کرتا کرتا پھر وہیں آ گیا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہی بات قرآن کریم نے اس آیت میں سورہ 21 آیت 104 میں کہی ہے کہ زمانہ گھوم پھر کر وہیں آئے گا جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہم کر کے رہیں گے۔ اس قسم کی آیات کا مفہوم سیاق و سباق کو پیش نظر رکھنے ہی سے سمجھ میں آتا ہے۔ جب تک انسان کی مفاد پرستیوں نے سر نہ اٹھایا تھا تو انسان کائناتی نظام سے ہم آہنگ زندگی بسر کر رہا تھا اور یہ اس کی جنت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھوڑے سے علاقے ہی میں سے ہی انسانی زندگی پھر سے کائنات سے ہم آہنگ ہو گئی تھی، تو اس کو کہا کہ جیسے زمانہ آج پھر اس مقام پر آ گیا ہے جہاں اس دن تھا جب تخلیق ارض و سماع ہوئی تھی۔ قرآن کا منشا یہ ہے کہ انسان نظام کائنات سے ہم آہنگ رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے۔ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا بالکل اسی طرح ہوگا جیسے کائنات کی اشیاء اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ اشیاء کائنات مجبور ہیں جبکہ انسان اپنے اختیار و ارادے کے ساتھ کائنات سے ہم آہنگ زندگی بسر کرے گا۔ خدا نے انسان کو مایوس ہونے سے بچانے کے لیے کہا کہ ایسا ضرور ہوگا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 105۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے ہر کتاب وحی میں متعلقہ امور کو سامنے لانے کے بعد بطور ایک اساسی قانون کے لکھ دیا تھا کہ ارض، نظام مملکت و حکومت اور وسائل پیداوار کے حقیقی وارث وہی لوگ ہوں گے جن میں ان امور کی صلاحیت ہوگی اور جو ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کریں گے۔ الزبور اور الصالحون کا مفہوم۔ الزبور، زبور ویسے تو اس صحیفے کو بھی کہتے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، عام معنی زبر ہر آسمانی کتاب کو کہتے ہیں، یعنی یہ لکھ دیا گیا تھا کہ استخلاف فی الارض خدا کے ان بندوں کو ملے گا جو صالحون ہوں گے۔ الصالحون کا مادہ صاد لام ہے، صالحون کے معنی ہیں وہ جن کی جسمانی و ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو چکی ہو۔ یہ صلاحیتیں قوانین خداوندی کے مطابق اعمال صالح کرنے سے نشو و نما پاتی ہیں۔ جس قوم میں استخلاف فی الارض کی صلاحیت ہوتی ہے اسے یہ نعمت مل سکتی ہے، اور پھر ملنے کے بعد بھی جو قوم اعمال صالح کی صلاحیت کھو دیتی ہے تو پھر یہ عطیہ چھن بھی جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس قوم میں صلاحیت ہو۔ پہلی چیز تو خود انسانوں کی طبعی اور مادی قوتیں ہیں۔ قرآن تندرست اور توانا بچے کو بھی صالح کہتا ہے۔ کسی کی بیماری کے بعد اس کا علاج کرنے کے بعد جو تندرست ہو جاتا ہے وہ اسے بھی اصلحہ کہتا ہے۔ صلح کے معنی ہوتے ہیں تمام قوتوں کے اعتدال کو لیے ہوئے۔
قائم ہونا اور پھر ہر اعتبار سے اس کا تندرست و توانا ہونا، یعنی یہ صلاحیتیں اور قوتیں بھرپور اور صحیح تناسب پروپورشن کو لیے ہوئے ہوں۔ فطرت کا قانون چلا آ رہا ہے کہ زندہ وہی رہتا ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت ہوتی ہے، اور آگے وہی بڑھتا ہے جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جہاں یہ قوت ختم ہوتی ہے وہیں وہ قوم رک جاتی ہے، اور رکنے کے بعد وہ تباہ و فنا ہو جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی، اپنے مقام پر نہیں ٹھہر سکتی۔ صلاحیت تو کافر و مومن دونوں میں ہو سکتی ہے، لیکن مومن کی صالحیت یہ ہے کہ نہ صرف اس کی خود اپنی زندگی سنور جائے بلکہ اس کے اعمال سے اس کے آس پاس معاشرہ بھی سنور جائے، اور یہ ہوتا ہے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے۔ مذہب اور روحانیت کے فریب نے یہ کوشش کی کہ قوم میں قوت نہ آنے پائے، قوم میں ضعف و انکساری ہو۔ خدا کے مقرب بندوں کی خصوصیت ضعف و انکساری بتائی جاتی ہے، ناتوانی، بے کسی، بے بسی، مجبوری، ضعف، غریبی، یہ ساری جتنی بھی دنیا کی لعنتیں ہیں اکٹھی کی جائیں تو تب جا کر مقرب بارگاہ خداوندی بنتا ہے۔ جتنے بھی خدا تک پہنچے ہوئے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیجئے، پھٹے ہوئے کپڑے، کھانے کو کچھ نہیں، جزمردہ روح، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، کبھی جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ہیں اللہ والوں کی نشانیاں۔ اندازہ لگائیے، وراثت ارض کے لیے تو پہلی شرط ہی صلاحیت ہے تاکہ ضعف و ناتوانی کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ آیت نمبر 106۔ ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین۔ یقیناً یہ اساسی قانون حیات ہر اس قوم کے لیے اپنے اندر آگاہی رکھتا ہے جو ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کرتی ہے کہ وراثت ارض کے لیے صلاحیت اور قوانین خداوندی کی اطاعت شرط ہے۔ لا بلاغن یعنی بلیغ یا بلاغ، اس کے معنی ہے پہنچنا یا پہنچانا۔ ہم تو اس کا استعمال ذرائع بلاغ یعنی ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ قرآن کے بلاغ کے معنی ہے منزل تک پہنچنا، یعنی جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ان کے منزل تک پہنچنے کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 107۔ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ اور ہم نے تم کو بس تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہر کسی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت نہیں ہے بلکہ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، سورہ 9 آیت نمبر 61۔ ان کے لیے رحمت ہے جو اس کی صداقت پر ایمان لائیں۔ تو اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت ان کے لیے کہا ہے جو اس کی صداقت پر ایمان لائیں۔ بات تو ٹھیک ہے، دین اللہ نہ تو قومی ہے، نہ نسلی ہے، نہ جغرافیائی ہے، یہ تو تمام نوع انسانی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ پوری انسانیت میں سے جو قرآن کی صداقتوں پر اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ان کے لیے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن جائے گی۔ آسمان سے برسنے والی بارش کو بھی رحمت کہتے ہیں، لیکن یہ اس کسان کے لیے رحمت ہے جس نے اپنی زمین کو رحمت کو جذب کرنے کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ بنجر زمین پر بھی بارش برستی ہے۔ بارش یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ مجھے کس زمین پر برسنا ہے، وہ تو سب جگہوں پر برستی ہے۔ بارش اسی زمین کے لیے رحمت بنتی ہے جس کو تیار کیا گیا تھا، اس میں بیج ڈال دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 108۔ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون۔ ان سے کہہ دو کہ جو وحی مجھے ملتی ہے اس کا پیغام تو یہ ہے کہ اقتدار و اختیار کے مالک صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم اس کے ضابطۂ قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو یا نہیں۔ آیت نمبر 109۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ اگر وہ وحی کے پیغام سے روگردانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ مانو یا نہ مانو، میں نے تمہیں صحیح اور غلط روش سے یکساں طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ تباہ کن انقلاب کی گھڑی جس کے متعلق تم سے کہا جا رہا ہے جلد آ جائے گی یا بدیر، لیکن وہ آئے گی ضرور۔ اللہ سوائے سورہ 21 آیت نمبر 109۔ میں نے ہر ایک تک یہ بات یکساں پہنچا دی ہے کیونکہ یہ جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں وہ تو رحمت ہے، وہ بارش بھی رحمت ہے جو سب زمینوں پر یکساں برستی ہے۔ آیت نمبر 110۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ بے شک خدا کا قانون مکافات جانتا ہے تمہاری کھلی بات کو بھی اور اس بات کو بھی جس کو تم دل میں چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 111۔
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اگر ظہور نتائج میں کچھ دیر ہے تو مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ تاخیر تمہارے لیے مزید مصیبت کا موجب بن جائے گی، یا اس سے صرف اتنا ہی مقصود ہے کہ تم کچھ وقت کے لیے متاع زندگی سے اور فائدہ اٹھا لو۔ آیت نمبر 112۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ اس نے وقت کے رسول نے قوانین خداوندی پہنچانے کے بعد عرض کی کہ اے ہمارے رب، اب تو مجھ میں اور ان لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اس دعا کے بعد قوم سے کہا کہ ہمارا نشو و نما دینے والا خدائے رحمان ہی ہے، ہم اس سے اس امر کی توفیق طلب کرتے ہیں کہ وہ ہماری صلاحیتوں کو ایسی بھرپور نشو و نما عطا کر دے جس سے ہم تیرے مخالفین کی خود ساختہ باتوں کا اچھی طرح مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورۃ الانبیاء اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شکریہ۔